یہ جو حفاظت عصمت ہے یہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ قرآن اس پر بڑا ہی زور دیتا ہے۔ اس کا تعلق صرف افراد ہی سے نہیں بلکہ قوموں کے عروج و زوال سے بھی اس کا بنیادی تعلق ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے متعلق بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ بے حیائی کی باتیں تو آگے جا کر ہوتی ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ کون سے دروازے ہیں جہاں سے یہ چور اندر گھستا ہے۔ پہلے ہی کھلا ہوا دروازہ جو ہے نا، سب سے پہلا جو دروازہ ہے وہ آنکھیں ہیں، اور وہ اسے بڑا فتنہ قرار دیتا ہے۔ جیسے کہ یہ آپ کے سامنے میں آیت پیش کرنے لگا ہوں، قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ سورہ نور آیت 30۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں۔ بعض ترجمے میں ہے کہ نیچی رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دو۔ اصل یہ جو نیچے رکھنے والی بات ہے نا، یہ ایسی نہیں کہ آپ نے سر جھکا لیا، اصل ہے کہ بے باک ٹکٹکی باندھ کے نہ دیکھو، اس طرح تم اپنی عصمت کی حفاظت کر سکو گے۔ قرآن کریم دراصل جرم سرزد ہونے کے بعد کی سزاؤں پر ہی نہیں آتا، وہ تو کبھی کہیں ہوتا ہے۔ وہ پہلے حفاظتی تدابیر بیان کرتا ہے تاکہ کچھ ہونے ہی نہ پائے، جیسے کہ یہاں کہا ہے کہ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ حفاظت عصمت و عفت نہایت ضروری چیز ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک بتاتا ہے کہ چور کو اس طرح روکو، یعنی سب سے پہلا چور کیسے انٹر ہوتا ہے؟ نگاہوں سے۔ اس لیے پہلے کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو نیچا رکھو۔ نیچا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹکٹکی باندھ کے نہ دیکھو۔ ذالک ازکیٰ لہم، آگے نا، ذالک ازکیٰ لہم، انسانی ذات کی نشوونما قلب و نگاہ کی پاکیزگی سے ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے آپ تزکیہ کہتے ہیں، یعنی اس سے انسانی صلاحیتیں نشوونما پاتی ہیں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دو، کیونکہ نگاہیں بے باک ہوں گی تو پھر مسئلہ آگے چلے گا۔ اور یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ نہ صرف فرد بلکہ قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نگاہوں کی بے باکی میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، عصمت حفاظت عصمت میں پہلے مرد سے کہا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد یہ بات کیونکہ بنیاد تو مرد ہی ہوتا ہے، مگر ہم سارا الزام عورت پر دھرتے ہیں۔ مرد پاک دامن رہنا چاہے تو عورت کیا کر لے گی؟ ابتدا تو مرد ہی کرتا ہے، لہٰذا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دیں۔ وہی آئے جو میں نے ابھی مردوں کے متعلق کہی تھی۔ یہ لفظ بصر کے معنی تو ہمارے ہاں یہ کیے جاتے ہیں کہ نگاہیں نیچے رکھیں۔ اس کے بعد پھر مسائل چلتے ہیں کہ صاحب نیچی نگاہ رکھ کر وہ صحرا میں کیسے چلے، جنگل میں تو شاید چل بھی جائے، پھر یہ سڑکیں ہیں، ہماری چار آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، تب بھی ہم ایکسیڈنٹ کر جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں یہ اکثر ہوتا ہے، سڑکوں کے اوپر پہ آنکھیں کھلی ہیں، بائک سے ٹکرا رہا ہے، بائک گاڑی میں ٹکرا رہا ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ نگاہیں ٹکٹکی باندھ کے نہ دیکھو کسی کی طرف۔ آنکھیں نیچی رکھو تو بات اصل میں یہ نہیں، جو خواتین مثلا ہم نے کر لیا ہے کہ ٹوپی والا برقع دریافت کر لیا، خواتین کو اس کے اندر چھپا دیا کہ وہ ٹوپی والے برقعے آپ دیکھے ہوں گے آپ نے، اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اندر سے تو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا، باہر کچھ نہیں نظر آ رہا، باہر سے کچھ نہیں نظر آتا۔
قرآن کیا عجیب چیز کہتا ہے. اب پہلے میں آپ کو آیت پڑھ کے سناؤں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اچھا، یہ جو نظروں کو نیچا رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اب نظروں کو نیچا رکھو، ایک ہوتا ہے بندہ کسی کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، لیکن جو اصل چیز قرآن پاک ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی وجہ سے انسان یہ کام کرے کہ یعنی پوری دل کی آمادگی کے ساتھ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آئی نا بات کہ پورے دل کی آمادگی کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنائے تو وہ مسلم بنے گا انسان. محض مشینی طور پر یہ کرنے سے یہ کام انسان مسلمان نہیں بنتا. ٹھیک ہے، لوگوں کو تو نظر آ جائے گا کہ کر رہا ہے یہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو سب پتہ ہے نا. اب جو اس کے اندر اور ماننے والی عورتوں کو، مومنین کو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ پہ ایمان لے آئی ہیں خواتین کو ہدایت کرو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں، نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی پہلے مردوں سے کہا گیا، اس کے بعد عورتوں سے کہا جا رہا ہے. اچھا، یہاں پر وہاں تو صرف یہ کہا تھا اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، لیکن یہاں کچھ آگے بھی چیز آ گئی ہے. اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں. اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں مگر اپنے شوہروں کے سامنے، یا اپنے باپ، اپنے شوہروں کے باپ، اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں، اپنی بہنوں کے بیٹوں، اپنے میل جول کی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے، یا ان زیر دست مردوں کے سامنے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پردے کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں. اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے. ایمان والو سب مل کر اللہ سے رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. دیکھا نا، مردوں سے ایک قدم آگے بڑھ کر قرآن کریم نے کہہ رہا ہے کہ اب ان خواتین جو ہے نا وہ یہ کریں جو میں نے آپ کو اس کا ترجمہ بتایا ہے. یہاں صرف نگاہوں کی بات ہی نہیں ہے، کچھ آرائش و زیبائش اور زینت کی چیزیں بھی عورتوں سے ہوتی ہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. یبدین کے معنی ہے ارادتاً کسی چیز کی نمود کرنا. یبدین کے معنی ہیں ارادتاً کسی چیز کی نمود کرنا، نمائش کرنا. جبکہ ظاہرہ کے معنی ہے جو یوں ہی کوئی چیز خود بخود کھل جائے. کہاں کی یہ الگ بات ہے، وہ چلتے ہوئے ہاتھ کھلے، ذرا آستین چڑھ گئی، پلو ادھر ہو گیا، سر سے کپڑا یوں سرک گیا، وہ ما ظاہرہ والی بات ہے. لیکن اصل چیز ہے یبدین زینتہن، بلا ارادہ، انٹینشنلی نمود و نمائش نہ کرے، جان بوجھ کے نمود و نمائش نہ کرے.
کیونکہ یہ جو چیز ہے نا یہ بہرحال دوسروں کی نگاہوں کو تمہاری طرف متوجہ کرے گی، دلکشی پیدا کرے گی، جاذبیت پیدا کرے گی. یہ اتنی سی بات نہیں ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے. کیونکہ سب سے پہلے نگاہیں ہی ہیں، ادھر سے چور آپ انٹر ہوتا ہے، اور جتنا آپ اٹریکٹ ہو کے نظر آئیں گے دوسرا صاف ظاہر ہے. جبکہ ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِئْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور اگلی یعنی پہلے جاہلیت کی سج دج نہ دکھاتی پھرو، اور نماز کا اہتمام رکھو، زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قائم رہو. اللہ تو یہی چاہتا ہے اس گھر کی بیویوں کہ تم سے گندگی دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یہاں جو تبرج ہے نا یہ بھی بڑی، اس پہ بھی نوٹ کریں. تبرج کا مطلب ہے بے رے اور جیم اس کا مادہ ہے. اس سے لفظ ہے برج، اس کا ابھار، اس کا مطلب یہ ہے ابھار. یہ نمائش و نمود کا جذبہ جس میں یہ چیز ابھر کر سامنے آتی ہے، کسی چیز کو ابھار کر سامنے لانا، یعنی زور شور سے کسی چیز کو پیش کرنا. یہ ایک مینٹلٹی ہے، ذہنیت ہے. زینت اور آزرائش کو قرآن پاک نے حرام نہیں قرار دیا، بلکہ اس سے تو بڑے زور سے کہا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کون ہے جو ان زینت کی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے جو ہم نے بنائی ہیں، انہیں کون حرام قرار دے سکتا ہے. یہ سورہ احزاب ہے، اس کی آیت نمبر ہے 33. جبکہ جو پہلی میں نے کیا یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے. اس سے پہلے سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے. زینت کی چیزیں حرام نہیں ہیں، ان کے اندر جو نمود حسن کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا وہ ہے جس کو قرآن روکنا چاہتا ہے، جس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. نمود حسن کا یہ جذبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے. اس میں ایک بڑی گہری حقیقت ہے. قرآن عورت اور مرد کی زندگی کو کمپینینز کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے رفیق. زندگی کی گاڑی ان دونوں سے چلتی ہے، ان دونوں کے ہاتھوں سے ایک مشترکہ پروگرام سر انجام پاتا ہے اور ان کا تعلق ہی باہمی رفاقت رکھتا ہے. لفظ رفیقہ حیات ہمارے ہاں بھی رہ گیا ہے. اس رفیقہ حیات کو بیوی نہ کہا، رفیقہ حیات کہہ لیا، مگر وہ کبھی اپنے خامند کو رفیق حیات نہیں کہتی، جبکہ ان کا تعلق رفاقت کا ہے. آہستہ آہستہ مرد نے اپنا ہاتھ غالب کرنے کے لیے عورت کے اندر اس احساس کمتری یعنی انفیریٹی کمپلیکس پیدا کیا ہے کہ وہ اب اپنے لیے مقصد ہی یہ سمجھتی ہے کہ مرد کی نگاہ میں اٹریکٹیو یعنی پرکشش نظر آئے. کس طرح میں مرد کی نگاہ میں اٹریکٹیو بنوں، یہ عورت انفیریٹی کمپلیکس کی وجہ سے وہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس کوئی اور خوبی نہیں، صلاحیت نہیں جس کی بنا پر رفاقت کے اندر کچھ فرائض سر انجام دینے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی حیثیت برابری کی ہو. یہ صلاحیتیں ہوں تو وہ کچھ کرے. بیسیکلی زندگی، میاں بیوی زندگی کے دو رفیق ہیں، وہ ایک دوسرے کی صلاحیتوں کی بنا پر رفیق ہوتے ہیں. لیکن یہ مرد نے عورت کو ذہن میں ایک چیز ڈال دی ہے کہ تم ناقص العقل ہو، تم تو دنیاوی کام کر ہی نہیں سکتی، یہ تو سارا ہمارا ہی کام ہے. اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں جب یہ بات ڈالی تو رفاقت کی کیفیت اس کے دل سے نکل گئی کہ میں رفیقہ ہوں، کہ میں اس کی برابری کر سکتی ہوں. پھر اس کے دل میں وہ بات رہ گئی جو انفیریٹی کمپلیکس، احساس کمتری کا سبب بنی. اب اس نے یہ سمجھا کہ میں کسی نہ کسی طرح مرد کی نگاہوں میں جاذب بن کے رہوں. تو یہ ہے دراصل جو ہے نا قرآن پاک جس سے آپ کو روک رہا ہے نا، وہ اس سے ہے کہ سج دھج کے باہر نہ آؤ. باقی یہ آیت آپ دیکھیں، ان المسلمین والمسلمات
والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہن والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اب دیکھیں مرد اور عورت کے متعلق جو اس آیت پہ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، بندگی کرنے والے، مرد ہو یا عورت، سچے ہیں مرد ہو یا عورت، صبر کرنے والے ہیں مرد یا عورت، اللہ کے آگے جھک کر رہنے والے ہیں مرد ہو یا عورت، خیرات کرنے والے ہیں مرد ہو یا عورت، روزہ رکھنے والے ہیں مرد ہو یا عورت، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آئیس پاس مسلمین والمسلمات، مرد ہو یا عورت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو کس طرح فالو کرتا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ اصل چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہیں، پہلا کام جب بھی فحاشی کی طرف جائیں گے، فحش حرکتیں ہوں گی معاشرے میں، بگاڑ، تو پہلا رول جو ادا کرتی ہیں وہ آنکھیں۔ اس کے بعد دوسرا رول جو ہے وہ سج دھج کے معاشرے میں نظر آنا خواتین کا۔ یہ ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔